میرے بابا ڈرم میں ہے، میری ماما نے میرے بابا کو مار کے ڈرم میں پھینک دیا ہے۔ 6 سالہ بچی اپنے ارد گرد کے تمام لوگوں کو اس بات کی دہائیاں دیتی رہی کہ خدارا میرے بابا کو بچا لیا جائے، ماما نے بابا کو مار کے ڈرم میں پھینک دیا ہے۔ یہ مسکان نامی خاتون ہے جس کا شوہر پچھلے کئی سالوں سے انگلینڈ میں مقیم تھا۔ ان دونوں کی پسند کی شادی ہوئی اور زندگی ٹھیک طریقے سے گزر رہی تھی۔ اب یہ جو اس کا شوہر ہے، یہ اپنی بیٹی کی 6 سالہ جو بیٹی ہے اس کی سالگرہ منانے کے لیے واپس آتا ہے، لیکن ایسا واپس آتا ہے کہ اس کی بیوی اس کو دوبارہ کہیں جانے کے قابل نہیں چھوڑتی۔ گھر آتا ہے، اس کی بیوی پہلے سے اپنے آشنا کے ساتھ مل کر پلان کر چکی ہوتی ہے کہ اس کو راستے سے کسی بھی صورت میں ہٹانا ہے۔ پہلے کھانے میں اس کو نشہ آور ادویات ملا کر دی جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اس کے جسم کے تقریباً 11 ٹکڑے کیے جاتے ہیں۔ اب یہ بیٹی سارا منظر دیکھ رہی ہے کہ اس کے باپ کے ساتھ اس کی ماں اور اس کا آشنا کیا سلوک کر رہا ہے۔ باپ کے آنے سے پہلے ہی یہ تمام تر پلاننگ مکمل ہو چکی تھی کہ کس طرح سے اس کو مارنا ہے اور کس طرح سے اس کو ٹھکانے لگانا ہے۔ سب سے پہلے اس کے جو ٹکڑے ہیں، اس کے بے جان جسم کے جو ٹکڑے ہیں، ان کو ایک بیگ میں ڈالا گیا اور ہر ممکن کوشش کی گئی ہوگی اس بیگ کو کسی نہ کسی طریقے سے کسی جگہ پہ ٹھکانے لگانے کی، لیکن کیونکہ اس مقصد میں کامیاب نہیں ہوئے، اس کے بعد ان تمام ٹکڑوں کو ایک ڈرم میں ڈال دیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس ڈر سے کہ یہ ٹکڑے پکڑے جائیں گے، ہم لوگوں کا جو راز ہے وہ فاش ہو جائے گا، ہر چیز ایکسپوز ہو جائے گی، پھر سیمنٹ گھول کر اس ڈرم میں بھر دیا جاتا ہے تاکہ کسی کو پتہ ہی نہ لگے۔ اور اتنی دلیری ہے کہ اس کے بعد یہ خاتون اپنے اس آشنا کے ساتھ گھومنے پھرنے چلی جاتی ہے اور بڑے آرام سے اپنی زندگی کو انجوائے کرتی ہے اور اس کو لگتا ہے کہ جو یہ گناہ کر کے گئی ہے وہ گناہ چھپ جائے گا۔ اب اس عورت کا کہنا ہے کہ اس نے اپنے آشنا کے ساتھ جانے کے بعد شادی بھی کر لی اور بہت سال پہلے، تقریباً 2 سے 3 سال پہلے یہ اپنے شوہر سے طلاق یعنی کہ علیحدگی لے چکی ہے، کیونکہ ہندو رسومات کے مطابق ان کے کیا قانون ہوتے ہیں کہ ایک عورت جو ہے وہ دوبارہ ایک شوہر کے نکاح میں ہوتے ہوئے اس طریقے سے دوبارہ سے شادی نہیں کر سکتی، کیا پھر طلاق لینے کے بعد وہ کسی اور کے ساتھ شادی کر سکتی ہے، ان کے اپنے مطابق رواج ہیں۔ اب یہ جو خاتون ہے یہ اپنے شوہر کو اس طرح سے مار کے اس کے ٹکڑے کر کے چلی گئی۔ بیٹی نے کیونکہ یہ سارا منظر دیکھا تھا، بیٹی جو ہے وہ بارہا بار لوگوں سے کہتی رہی کہ میرے بابا ڈرم میں ہے، میرے بابا کو بچا لیا جائے۔ سب سے پہلے تو لوگوں کو سمجھ ہی نہ آئی کہ وہ 6 سال کی معصوم بچی کیا کہنا چاہ رہی ہے، اور جب لوگوں کو پتہ لگا اور جب پولیس کو اطلاع دی گئی، جب وہ ڈرم کو کھولا گیا اور اس کے بعد جو منظر سامنے آیا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کبھی کسی کو نہ دکھائے۔ اب یہ جو خاتون ہے اس کے جو اپنے سگے ماں باپ ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس عورت کو پھانسی پہ لٹکا دیا جائے، اس کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے، ہمارے داماد کو انصاف دیا جائے کیونکہ وہ ایک پیار کرنے والا، محبت کرنے والا شخص تھا۔ اب اس واقعے نے پورے بھارت کو ہلا کے رکھ دیا کہ ایک خاتون کیسے اتنی دلیری سے اپنے شوہر کی جان لے سکتی ہے اور کس طرح سے اس کے ٹکڑے کر سکتی ہے۔ پورا بھارت جو ہے اس کا فوکس جو ہے اس کیس پر ہے تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے ان دونوں کو سزا دلوائی جا سکے۔ کہیں نہ کہیں یہ بھی چیزیں سامنے آئی ہیں کہ یہ خاتون حاملہ ہے۔ اب اگر یہ خاتون حاملہ ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی سزا میں ریلیف ملے، ہو سکتا ہے کہ ان کو جو سزائے موت ہے وہ نہ دی جائے، کیونکہ ہندوستان کے قوانین کے مطابق بھی بہت عرصہ دراز سے سزائے موت جو ہے اس کو روکا گیا ہے۔ کسی بھی شخص کو کسی بھی گناہ کے بدلے میں سزائے موت جو ہے، اسپیشلی خاتون جو ہے اگر یہ حاملہ ہوتی ہے تو اس کو سزائے موت ابھی نہیں ہوگی اور اس کی سزا میں بھی اس کو ریلیف مل سکتا ہے۔ اور اگر ان کیس یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ یہ دونوں شادی کر چکے ہیں تو پھر اس کے بعد جیل میں رہنے کے بعد ان دونوں کو ملاقات کا بھی اکثر اوقات موقع مل سکتا ہے، کیونکہ دونوں میاں بیوی ہیں اور ایک دوسرے کے جو ایک رشتہ ازدواج ہوتا ہے اس میں بندھ چکے ہیں، لیکن یہ سب چیزیں تب ہوں گی جب یہ ثابت کر دیں گے۔ لیکن کیونکہ ایک آدمی کی جس طرح سے ایک شخص کی انہوں نے جان لی ہے، ایک زندگی کو ختم کیا ہے اور جس طرح بے دردی سے مارا ہے، تو تمام بھارت کی ایک ہی التجا ہے کہ اس خاتون کو اور اس کے آشنا کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اجازت دے مجھے، اللہ حافظ۔